بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ دوستو گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دلچسپ ویڈیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہوتا رہے۔ حضرت محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، میں نے ایک نوجوان کو زمین پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا، آؤ اس کے پاس چلیں، یقیناً یہ بیمار ہے۔ تو میرے دوست نے کہا، یہ بیمار نہیں بلکہ باطن میں عاشق اور ظاہراً مجنون ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے اور اسے عبید مجنون کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت محمد بن فضیل فرماتے ہیں، میں اس کے قریب ہوا تو دیکھا کہ اس نوجوان کا جسم کمزور تھا اور اس پر اون کا ایک جبہ تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، تعجب ہے اس پر جس نے تیری محبت کی حلاوت کو چکھ لیا، وہ کیسے تیری بارگاہ سے دور ہو سکتا ہے؟ پھر وہ اسی بات کو دہراتا رہا یہاں تک کہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا، اللہ کی قسم، مجنون وہ ہوتا ہے جو اس مقام تک نہ پہنچا ہو۔ جب اس کو ہوش آئے تو پوچھنے لگا، آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا، شاید آپ کو دوا کی ضرورت ہے جو آپ کو اس بیماری سے شفا یاب کر دے۔ اس نے کہا، جس ذات نے مجھے اس بیماری میں مبتلا کیا ہے دوا بھی اسی کے پاس ہے، لیکن جو بھی اس بیماری کا علاج کرنا چاہتا ہے وہ مزید بیمار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، وہ علاج کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس بیماری کا علاج حرام کو ترک کرنے، گناہوں سے اجتناب کرنے، مراقبہ کرنے، رات کو نماز تہجد ادا کرنے میں ہے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ بہت زیادہ رویا اور ہم بھی اس کے ساتھ رونے لگے۔ پھر ہم نے اس سے کہا، ہم آپ کے مہمان ہیں، ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ تو اس نے کہا، میں اس میدان کے شاہ سواروں میں سے نہیں ہوں۔ ہم نے اس کو قسم دی تو اس نے دعا کی، اللہ ہمارے اور آپ کے اعمال صالحہ قبول فرمائے اور مغفرت کے ساتھ تمہاری میزبانی فرمائے، جنت کو تمہارا ٹھکانہ بنائے اور تمہارے اور میرے دل میں موت کی یاد ڈال دے۔ فرماتے ہیں ہم پھر اس سے جدا ہو گئے، اس حال میں کہ ہمیں اس کی اچھے الفاظ پر مشتمل دعا بڑی بھلی لگی اور اس کے کلام و نصیحت سے ہمارے دل زندہ ہو گئے۔ دوستو، یہ ایک دیوانے کی حالت ہے جو کہ حبیب سے محبت کرتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، تو تم جیسے عقل مند اور دانا کا کیا حال ہونا چاہیے؟ تمہارا رب تمہیں بلاتا ہے لیکن تم جواب نہیں دیتے، تمہیں توبہ کا حکم دیتا ہے مگر تم توبہ نہیں کرتے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں حاضر رہو مگر تم ہو کہ ہر وقت غائب رہتے ہو۔ اور کب تک تم اپنی عمر ضائع کرتے رہو گے حالانکہ اس سے تمہیں کچھ نہیں ملا؟ کب تک اپنی لغزش کا بہانہ بناتے رہو گے؟ اور تمہارے گلے میں اٹکنے والی موت کے معاملے کو طبیب کے پاس نہیں لایا جائے گا، تمہاری ہلاکت و بربادی ہو جائے گی۔ اس کی بارگاہ میں توبہ کے لیے جلدی کرو، وہ تمہارے قریب ہے۔ تم اس سے ہدایت و توفیق کا سوال کرو، غم و تنگی کو دور کرنے میں اسی کا قصد کرو کہ وہ اپنی بارگاہ کا ارادہ کرنے والوں کو رسوا نہیں فرماتا، اور اس عمل کے ذریعے قرب حاصل کرو جو اس کو پسند ہو۔ اس کی نافرمانیوں سے ڈرو اس لیے کہ وہ حاضر ہے، غائب نہیں، اور اسی سے مانگو اس لیے کہ وہ اپنے مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اسی وقت اس کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اس کے سامنے گریہ زاری کرو، قریب ہے کہ وہ تمہیں اپنی اطاعت کے لیے چن لے اور تمہیں ہدایت کی توفیق عطا فرما دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پارہ 25 سورہ شورى میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ اپنے قریب کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہے اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اسے جو رجوع لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبۃ النصوح عطا فرمائے اور اس کا برگزیدہ بندہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں
اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔